اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک واقعہ جو اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ایک شخص کے متعلق ہے جس کا نام بلعم بن باورہ تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بے شمار عنایات، نوازشات اور عطایات کی ہوئی تھیں۔ اس کو اسم اعظم بھی آتا تھا اور یہ مستجاب الدعوات بھی تھا، اور بہت بڑا عالم، بہت بڑا عابد اور بہت بڑا زاہد بھی تھا۔ جو یہ دعا کرتا تھا اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرما لیتے تھے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ رب العزت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کا جو حال ہوا وہ تو میں بیان کروں گا۔ بعض انبیاء کرام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، مولا تو نے بلعم بن باورہ کے اوپر اتنے زیادہ انعامات فرمائے، لیکن اس کے باوجود آخر میں جو اس کی اتنی قیمتی دولت تھی ایمان، وہ ایمان سے خالی ہو کے مرا، کافر ہو کے مرا، تو مولا اس کا سبب کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا، اے میرے انبیاء، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ بلعم ناشکرا تھا۔ اس کو اتنی زیادہ نعمتیں ملیں، اتنا زیادہ اس کے درجات بلند ہوئے، اس کو عزتیں ملیں، میں نے سب کچھ اس کو دیا، لیکن ساری زندگی کبھی بلعم نے میرا شکریہ ادا نہ کیا۔ تو اس شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، نہ شکری کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو اوج ثریا سے اٹھا کے کار مذلت میں لا گرایا اور عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کے پاس اس کی سب سے قیمتی دولت جو ایمان ہے، یہ ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا، یہ ایمان بھی چھن جانے کا خوف باقی رہتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتے ہیں کہ لالچ، ہرس، مال و دولت کی طمع، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان سے نہ صرف اس کا وقار چھین لیتی ہیں، اس کا مقام چھین لیتی ہیں، بلکہ انسان کو اللہ رب العزت کی نگاہ سے بھی گرا دیتی ہیں اور اس کا ایمان چھین کے اس کو کافر بنا دیتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اس واقعے سے یہ بھی سبق ملے گا کہ زنا یا گناہ کی نحوست کیا ہے، اور کس طرح ایک لشکر جو جیتنے والا تھا وہ جیتنے کے بجائے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہار گیا۔ اللہ اکبر۔ بلعم بن باورہ یہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا عابد تھا، مستجاب الدعوات تھا، اسم اعظم کا اسے علم تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دواتیں، انک پاٹ، ان کی تعداد 12,000 تھی۔ پرانے زمانے میں قلم کے ساتھ وہ دوات سے نکال کے لکھا جایا کرتا تھا، اسی طرح کی خطابت اور کتابت ہوا کرتی تھی، تو ان دواتوں کی تعداد 12,000 تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو جب لے کے روانہ ہوئے تو بلعم بن باورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آیتی طاقتور قسم کا لشکر لے کے ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں، اور یہ ہماری زمینیں، ہمارے باغات، ہماری کھیتیاں، ہماری پراپرٹیز یہ بنی اسرائیل والوں کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کریں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ اب یہ بلعم بن باورہ مستجاب الدعوات تھا، تو اس نے کہا کہ تمہارا بھلا ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہارا ککھ نہ رہے، تمہارا برا ہو، میں ایک ولی ہوں، میں ایک عابد ہوں،
میں ایک زائد ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلیم ہیں۔ کروڑوں اربوں خربوں ولی بھی مل جائیں تو ایک کلیم کی، ایک نبی کی جو قدموں سے خاک مس کرتی ہے، اس خاک کی برابری وہ ولی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اکبر، حضرت موسیٰ ان کی جو قوم آ رہی ہے اس قوم کے اندر جہاد کرنے والے نیک لوگ مومنین موجود ہیں، اللہ کے فرشتے اس لشکر کے ساتھ موجود ہیں، اس لشکر کے بارے میں کیسے بد دعا کر دوں؟ بہرحال قوم نے رو رو کے گڑ گڑا کے اصرار کیا کہ نہیں آپ یہ کام کریں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ کبھی بھی کسی غلط کام کے اوپر خواہ اپنی قوم، کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ورنہ حشر کیا ہوگا یہ آپ کو آگے پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں، اللہ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، اگر استخارے میں مجھے اجازت ملی تو میں بد دعا کر دوں گا، اگر نہ ملی تو چھوڑ دوں گا۔ اس نے استخارہ کیا تو استخارے میں اسے صاف جواب ملا کہ اگر تو نے بد دعا کی تو تیری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد قوم نے نیکسٹ سٹیپ، دوسرے سٹیپ کے اوپر گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ بڑے بیش قیمتی ہدایہ، طائف، زیورات، جواہرات، جیولری، پیسے، بڑی قیمتی چیزیں جو ہے اس کے سامنے لا کے رکھ دیں اور کہا کہ اب آپ ضرور بد دعا کریں، یہ سارا کچھ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ بدبخت مال کے، دولت کے، طائف کے لالچ میں پھنس گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بد دعا کرتا ہوں۔ اس نے اپنی گدی پکڑی، اس کے اوپر سوار ہوا اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا کے بد دعا کرنے کے لیے یہ گھر سے نکل پڑا۔ اب وہ گدی بار بار یہ اس کو اوپر چڑھانے کی، پہاڑ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا، وہ پیچھے بھاگنے کا جو ہے گھر کی طرف، گاؤں کی طرف دوبارہ آنے کا رخ کرتی۔ تو اس نے جب بہت زیادہ زور لگایا تو اللہ نے اس گدی کو قوت گویائی عطا کی۔ وہ گدی اس بلم بن باورا سے کہنے لگی، اے بلم بن باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں، میرے منہ کو موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلم تیرا برا ہو، تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، گدی کی تقریر بھی سنی کہ ایک جانور ہے یہ بولنے لگ گیا ہے، لیکن مال و دولت کا جو حوث تھی، جو لالچ تھا، وہ اس کے سر کے اوپر اس طرح سوار ہو چکا تھا کہ ساری ہدایت اس سے سلب کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ پھر بھی چڑھا گیا۔ اور ایک پہاڑ تھا جس کا نام حسبان تھا، اس پہاڑ کے اوپر یہ چڑھا اور اس نے جا کے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ استغفر اللہ، جب اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ الفاظ اپنی زبان سے کہنے لگا تو اللہ کی شان دیکھیے، وہ بد دعا بجائے بنی اسرائیل کے خلاف کرنے کے اپنی قوم کے خلاف کرنا شروع ہو گیا۔ تو قوم نے کہا، ارے او بلم، تو کیا کر رہا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنے کے بجائے ہمارے خلاف بد دعائیں دے رہا ہے، کر رہا ہے۔ تو یہ کہنے لگا، اور میں تو بولتا کچھ ہوں لیکن میرے منہ سے کچھ اور نکل رہا ہے۔ اسی حالت میں اللہ رب العزت کا عذاب اس کے اوپر نازل آیا اور اس کی جو زبان ہے وہ لٹک کے اس کے سینے کے اوپر آ گئی۔ اس وقت بلم بن باورا جب عذاب الہی اس کے اوپر مسلط ہو گیا تو اس وقت یہ رونے لگا اور کہنے لگا، افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں، اب میرا ایمان بھی چلا گیا اور میں اللہ رب العزت کے غضب میں بھی گرفتار ہو گیا۔ بہرحال اس نے کہا، میری قوم میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں، ایک مکر بتاتا ہوں، اگر اس مکر کے اوپر تم نے عمل کر لیا اور تمہارا یہ ہیلا کارگر ثابت ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو شکست ہو جائے گی۔ اس نے کہا، اس طرح کرو، کچھ حسین و جمیل لڑکیوں کو بناؤ سنگار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس لشکر میں بھیج دو، اگر ایک بھی شخص نے ان کے ساتھ برا فعل کر لیا، زنا کر لیا، تو یہ لشکر خود بخود اس گناہ کی نوست کی وجہ سے شکست کھا کے تتر بتر ہو کے واپس ہو جائے گا۔ اب انہوں نے بڑی خوبصورت اپنے قوم قبیلے کی لڑکیاں ان کو تیار کیا، اس لشکر کی طرف بھیج دیا۔ تو بنی اسرائیل کا ایک رئیس تھا، وہ ایک لڑکی کے حسن و جمال کے اوپر فریفتہ ہو گیا
اس کو اپنی گود میں اس لڑکی کو اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیں یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عورت تیرے لیے حرام ہے، اللہ سے ڈر اور اس کو چھوڑ۔ تو وہ رئیس، اس کے اوپر شیطان نے اتنا غلبہ کیا، شہوت کا اتنا اس کے اوپر زور چڑھا، اس نے کیا کیا، اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیا، استغفر اللہ، اور اس لڑکی کو اٹھا کے اپنے خیمے میں لے گیا۔ خیمے میں لے جانے کے بعد اس نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی۔ صرف اس ایک رئیس کی بدکاری کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا عذاب نازل آ گیا، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جس سے گھنٹے میں 70,000 آدمی مر گئے، اور سارا لشکر تتر بتر ہو کے ناکام ہو کے نامراد ہو کے اور شکست کھا کے واپس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل اطہر کے اوپر اس واقعے کا بڑا صدمہ ہوا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ کس قدر نوست لاتا ہے۔ ایک بندے کے زنا کرنے کی وجہ سے وہ لشکر جس میں مومنین تھے، اللہ کے پیارے کلیم تھے، اور فرشتے بھی اس کی مدد کے لیے ساتھ ساتھ تھے، لیکن اس زنا کی نوست کی وجہ سے وہ سارے کا سارا مومنین کا لشکر شکست کھا گیا، اور 70,000 آدمیوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اللہ کے غضب میں کار میں یہ قوم گرفتار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس بلعم بن بعورہ کا انجام کیا ہوا؟ یہ زبان اس کی سینے پہ ہی لٹکتی رہی، اور جو ایمان کی قیمتی دولت تھی وہ بھی گنوا بیٹھا، اور اسی طرح بے ایمان ہو کے مر گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے اس واقعے کا ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ اے محبوب انہیں اس کا یعنی بلعم بن بعورہ کا احوال تو سنائیں جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ سب کچھ تھا، لیکن جب شیطان کی بات مانی، رحمان کی بات ماننے سے اس نے انکار کیا، تو یہ دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کسی حال میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ آنکھیں اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، یہ ساری چیزیں اللہ نے جب دی ہیں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جس طرح لوگ کر رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، اور مال اور دولت جمع کرنے کی ہوس ان کے سر کے اوپر سوار ہے، تو اس ہوس کو اپنے سر کے اوپر سوار نہیں کرنا، حلال مال کمانا ہے، آرام سے بچنا ہے، ورنہ بلعم بن بعورہ اتنے اونچے مقام سے کس مقام کے اوپر آ گرا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑے سبق کی بات ہے۔ اور تیسری بات جو ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے کہ انبیاء کرام اللہ رب العزت کے فرستادہ ہیں، ان کی باتیں، ان کی شریعت، اس کے اوپر عمل کرنا ہی میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ عز و جل، اور ہمیں ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ، شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔